جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کر رہے تھے تو درمیان میں بس عید کی چھٹیوں کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے ہماری کلاس کچھ مؤخر ہو گئی، تو اب ہم کچھ سلیکٹڈ سورہز کا مطالعہ کریں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ ڈیپ جا کے قرآن کو اسٹڈی کریں، ڈیپلی اسٹڈی کریں۔ اور ڈیپلی اسٹڈی میں بھی ہمارا اصل جو فوکس ہوگا وہ جسے ہم ایٹیمالوجی کہتے ہیں، علم الاشتقاق۔ علم الاشتقاق میں عام طور پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن کے اشتقاقات کے حوالے سے، اس میں عام طور پہ صرف روٹ ورڈ یعنی جسے ہم مادہ کہتے ہیں اس کا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن ایٹیمالوجی میں یا علم اشتقاق میں صرف روٹ ورڈ نہیں آتا کہ اس کا مادہ کیا ہے۔ یہ تو بہت سادہ سی چیز ہے۔ اصل میں دیکھیں کہ جو لفظ ہوتا ہے نا اس کا ایک اوریجن ہوتا ہے، مطلب آپ کوئی بھی اچھی سی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں کسی بھی لینگویج میں، جیسے آکسفورڈ کی ڈکشنری ہے انگریزی میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ جو انگلش کا ورڈ ہے اس کی اصل جو ہے وہ فلاں لیٹن ورڈ ہے یا فلاں گریک ورڈ ہے، یہ وہاں سے اصل میں آیا ہے اور وہاں اس معنی میں استعمال ہوتا تھا، تو ٹریول کرتے کرتے اب انگریزی میں اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ورڈ کی ہسٹری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اصل میں اشتقاق، یعنی اس ورڈ کا اصل میں اوریجن کیا ہے، یا ہم اس کے لیے ایک لفظ استعمال کریں گے کہ اس کا بنیادی معنی کیا ہے، بنیادی معنی کیا ہے کہ جس سے قرآن نے یہ لفظ اٹھایا ہے، تاکہ ہمیں وہ لفظ کا جو معنی ہے نا اس کو تھوڑا سا ہم فیل کر سکیں۔ صحیح معنوں میں تو ظاہری بات ہے قرآن کو ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، اللہ کی کتاب ہے، یہ ایک ایسا معجزانہ کلام ہے کہ بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو ایز اٹ از ٹرانسلیٹ کریں۔ ہاں بس یہ ہے کہ کچھ ایک فیلنگ، ایک احساس یہ ہو سکتا ہے کہیں کہیں کچھ پیدا ہو جائے کہ شاید وہ معنی ٹرانسفر ہو گیا۔ 30ویں پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ نبا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، کچھ ہم گرامر کو بھی ٹچ کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہلکا پھلکا، کیونکہ اکثر لوگ گرامر بھلا چکے ہوں گے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو ہم اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہیں گے۔ عما یتساءلون، ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ کیا ہے، عما ہے، میم الف ما، ان پلس ما تھا، ما ہم نے پڑھا تھا نا استفہامیہ، ما استفہامیہ، استفہام کے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا، یعنی کوشچن کرنے کے لیے یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ میم الف ما تھا، تو بعض اوقات عربوں میں اس کو کہتے ہیں تخفیف، عربوں میں تخفیف بہت زیادہ ہے، یہ لفظ یاد رکھ لیں۔ تخفیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی لفظ کو جو ہے وہ آدھا کر دینا، ٹھیک ہے، نصف کر دینا، یا اس میں سے کچھ حروف نکال دینا، مختصر کر دینا، جیسے ہم بچوں کے نام کیا کرتے ہیں، مختصر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پیار سے ان کو بلانے کے لیے۔ تو اسی طرح عربوں میں بھی تخفیف عام تھی، ہر زبان میں ہے تخفیف جو ہے، کہ آپ پورا، جیسے برادر کو کیا کہتے ہیں، برو کہتے ہیں میرے خیال میں، اب برو، تو اب یہ تخفیف ہے۔ تو عما یتساءلون اصل میں عما تھا، ان تو حرف جار ہے اور ما جو ہے وہ استفہامی ہے، ٹھیک ہے۔ عما یتساءلون، تساؤل تو سوال سے ہے، اور سوال مطلب ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ باب تفاعل سے ہے۔ ابواب ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے، کہ ایک ہی روٹ ورڈ، ایک ہی مادہ عربی میں مختلف ابواب سے آتا ہے۔ جب مختلف ابواب سے آتا ہے تو ہر باب کے کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں، تو باب تفاعل کی ایک خاصیت ہے مشارکت۔ مشارکت کا مطلب یہ ہے کہ اب یتساءلون کا مطلب یہ نہیں سوال کرنا، اس کا مطلب ہے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوگا نا ثلاثی مجرد سے، سأل یسألو، ٹھیک ہے، سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں، سوال کریں۔ ایک یہ ہے کہ سوال کرنا، یعنی ایک کر رہا ہے دوسرے سے، اور ایک یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ سوال و جواب کر رہے ہیں۔ تو یہ باب تفاعل میں جا کے اس کا یہ معنی بن جائے گا، اضافی معنی، کیونکہ جب بھی کوئی روٹ ورڈ مادہ کسی دوسرے باب میں جاتا ہے تو اس میں کچھ ایڈیشنل میننگ پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی یا مکی جو قرآن ہے، اس کے 3 بڑے موضوعات ہیں۔ ان میں ایک توحید ہے، ایمان باللہ، دوسرا ایمان بالرسالت ہے، رسولوں پر ایمان، اور تیسرا آخرت ہے۔ تو قرآن مجید کی آخری منزل جو ہے وہ اکثر و بیشتر آخرت کے مضمون کو بیان کرتی ہے۔ تو اب وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے، جس طرح نبی کا انکار کر رہے تھے اسی طرح سے وہ آخرت کا بھی انکار کر رہے تھے۔ تو اب جب آخرت کا انکار کر رہے تھے تو ایسے میں اب قرآن تو بڑے شد و مت سے آخرت کو بیان کر رہا ہے، تو اب ان کے ہاں چمگوئیاں شروع ہو گئیں، یعنی ان کی مجلسوں میں، ظاہری بات ہے وہ بیٹھتے تھے، مجلسیں لگاتے تھے، یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، کوئی حساب کتاب ہوگا، کوئی میدان حشر ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اعمال نامے پکڑائے جائیں گے، تو یہ آپس میں ایک دو، تم بتاؤ یار تمہارا کیا خیال ہے، یہ ہے تساؤل، ٹھیک ہے۔ تو عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ جیسے ہم کہیں مطلب لوگوں نے مجلس لگائی ہو نا، تو ہم اوپر سے چھاپا مارے کہیں ہاں بھائی کیا باتیں چل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں، بتاؤ بھائی کیا باتیں چل رہی ہیں، کیا باتیں چل رہی ہیں۔ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں تم قیامت کو ڈسکس کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ نبا، نبا بھی خبر کے معنی میں آتا ہے، نبا، لیکن کہا جاتا ہے کہ نبا ان میں اور خبر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خبر کا لفظ بھی قرآن نے استعمال کیا، اخبار کا، ٹھیک ہے، خبر کا لفظ، اخبار کا لفظ قرآن میں آیا ہے، لیکن نبا ان سے مراد ہوتی ہے عظیم خبر، بڑی خبر، کسی بڑی خبر کو نبا کہتے ہیں۔ تو قیامت کی خبر ظاہری بات ہے ایک بہت بڑی خبر تھی، یا آپ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی شاکنگ نیوز، ان کے لیے کہ جی وہ تمہیں تو زندہ کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، ہاں بریکنگ نیوز کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو اب بریکنگ نیوز وہ بس ایسی ہی ہے، ہر چیز کو بریکنگ نیوز بنا دیتے ہیں۔ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بعد، ویسے نبا ویسی بڑی خبر کو کہتے ہیں، تو العظیم سے اس میں مزید تاکید پیدا ہو گئی۔ تو بھئی کیا چمگوئیاں چل رہی ہیں، کیا باتیں چل رہی ہیں، کیا ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اس بڑی خبر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو۔ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ الذی اس میں موصول، ہم وہ فیہ اس میں مختلفون اختلاف کر رہے ہیں، یعنی خود بھی متفق نہیں ہے، خود بھی متفق نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے، ایمان نہیں لا رہے آخرت پہ، ٹھیک ہے، تمسخر اور مزاح اور ٹھٹا اڑانے کا انداز ہے، یار دوبارہ جو ہے وہ بھربھری ہڈی ہو جائیں گے تو ہم زندہ کیے جائیں گے، لیکن اس میں بھی خود ان کا اتفاق نہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا، یار اللہ نے ہمیں یہاں دیا ہے تو وہاں بھی اللہ دیں گے، یہاں اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ ہمیں وہاں بھی نوازیں گے، وہ ہم سے راضی ہے، خوش ہے، ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، ٹھیک۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ اس اختلاف سے مراد جو ہے وہ مسلمانوں اور کافروں کا اختلاف ہے، یعنی ظاہری بات ہے کہ جب مسلمان خبر دیتے تھے کافروں کو قیامت کی، تو اب وہ آپس میں چمگوئیاں شروع ہو جاتی تھی، تو اب اس میں مسلمان زور دیتے تھے کہ قیامت ہے، آخرت ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور وہ انکار کرتے تھے۔ تو الذی ہم فیہ مختلفون، تو پھر تساؤل میں بھی مراد مسلمان اور کافر دونوں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نبا ان کے بھی 2 ترجمے کیے گئے ہیں، عام طور پہ تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ قیامت ہی کیا گیا، یہی معنی درست معلوم ہوتا ہے کانٹیکس میں، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کا معنی قرآن بھی کر دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ اس سے مراد قرآن کی خبر ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ قیامت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ آگے سارے قیامت کے احوال اللہ نے بیان کیے، یعنی ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے نا، تو اس صورت کا اگر ہم مرکزی مضمون نکالیں تو وہ کیا ہے
کہ بھئی قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے یہ عذاب ہے، اور جو آخرت کا اقرار کرنے والے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے یہ ثواب ہے۔ صورت تو اسی طرح سے جو ہے پھر آخرت کے حوالے سے یہ جو کانسیپٹ ہے، غلط کانسیپٹ شفاعت کا، اس کا بھی رد کیا۔ تو خیر بہرحال گفتگو یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ یہ کیا چیمگوئیاں کر رہے ہیں، اور جو چیمگوئیاں یہ آخرت کے حوالے سے کر رہے ہیں، خود اس میں ان کا آپس کا بھی اختلاف ہے۔ کلا سیعلمون، کلا اس کو حرف ردا کہتے ہیں، مطلب زجر و توبیخ۔ زجر و توبیخ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ٹھیک ہے، یا کسی کی بات کو رد کر دینا، کلیتاً رد کر دینا۔ تو کلا کا لفظ عام طور پہ بولا جاتا ہے نہیں، مطلب جیسے ہم زور دے کے کہیں نا بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک، تو کلا اس معنی میں۔ تو کلا اس سے مراد یہ ہے کہ پچھلی بات جو ان کی ہے، یعنی ان کی بات کیا ہے کہ قیامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، قیامت کی جو خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ جھوٹی خبر ہے، ان کی بات یہ ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں، نہیں، تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے۔ سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ سین ہم نے پڑھا تھا مضارع پہ داخل ہوتا ہے استقبال کے معنی میں۔ استقبال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مضارع کو مستقبل کے معنی میں لے جاتا ہے، فیوچر کی میننگ میں لے جاتا ہے۔ ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اب اس سین کا ترجمہ کیا جاتا ہے ان قریب۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ تاکید ہے، یہ ہم نے بلاغت میں پڑھا تھا کہ کلمہ جو ہے جب تکرار کے ساتھ آتا ہے تو اس کو ایمفیسائز کرنا مراد ہوتا ہے۔ ہاں، سوف میں ذرا مستقبل تھوڑا سا اور مزید، مستقبل بعید تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کہہ لیں کہ جی تھوڑا سا اگر چیز دور ہو تو اس میں سوفا استعمال ہوتا ہے۔ فرق یہ کیے گئے سین اور سوفا، کہ سین ذرا مستقبل قریب کے لیے اور سوفا ذرا تھوڑا سا اس سے دور کے لیے۔ یہ ایسی ہے جیسے تمہیں پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا، ہم بھی بات دہراتے ہیں نا بعض اوقات تاکید کے لیے، ایسے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، میں تمہیں دیکھ لوں گا، تو ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی یہ حقیقت جان لیں گے کہ جو کچھ ان کا آخرت کے بارے میں عقیدہ تھا وہ سب غلط تھا، وہ باطل تھا۔ مرنے کے ساتھ ہی سب حقیقتیں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں، ریالٹی انسان کے سامنے آ جاتی ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، اب اس کے بعد جیسے قرآن کا ایک انداز ہے نا کہ قرآن پہلے ایک مسئلہ بیان کرتا ہے، پھر اس کے لیے ایک دلیل قائم کرتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا، مطلب آخرت کے حوالے سے مسلمانوں میں اور کافروں میں باہمی اختلاف ہے۔ آج بھی مطلب میجورٹی جو ہے دنیا کی، کون آخرت کو کون مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مان رہا، بس سیمیٹک ریلیجن والے، آسمانی ادیان والے وہ مانتے ہیں، باقی تو کوئی نہیں مانتے نا۔ تو پھر اس کے اوپر قرآن دلیل قائم کرتا ہے، اور قرآن کا دلیل قائم کرنے کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک انداز کیا ہے، جیسے شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تذکیر بآلاء اللہ، بھائی اپنے ارد گرد نعمتوں کو ذرا دیکھو، یہ نعمتیں تم نے نہیں پیدا کی، یہ سب کچھ جو تمہیں اپنے ارد گرد نظر آ رہا ہے یہ قدرت کے کرشمے، ٹھیک ہے۔ تو حیرانگی تو انسان کو ہوتی ہے نا، ایک سائنسٹسٹ کو بھی اس بات پہ تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ مطلب اتنا بیوٹیفل ہے، اور اس میں اس قدر نفاست ہے، اور اس قدر اس میں ہارمنی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، مطلب اس کو حیرت کے جھٹکے لگتے ہیں۔ ابھی بلکہ وہ جیمز ویب کی جو امیجز آنا شروع ہوئی ہیں، تو الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں ہم نے بنایا، یہ حمزہ استفہام ہم نے پڑھا تھا، حمزہ استفہام کتنے معنی میں آتا ہے بلاغت میں، لیکن جب نفی کے ساتھ آئے تو یہ تقریر کے معنی میں ہوتا ہے۔ تقریر اردو والی نہیں، تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں،
آپ جیسے کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا. میں نے تمہیں بولا نہیں تھا، میں نے تمہیں بولا تھا. ٹھیک، یہ مطلب. تو اس کو کہتے ہیں استفہام، جو تقریر کے معنی میں ہو، یعنی ہے وہ سوال، لیکن وہ سوال میں جو مقصود ہوتا ہے وہ سوال کرنا نہیں ہے. مطلب آپ پوچھ نہیں رہے ہوتے کہ بھئی میں نے تمہیں بولا تھا، وہ آگے سے کہ ہاں بولا تھا، نہیں. ٹھیک ہے، بلکہ آپ یہ چیز اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ بولا تھا تمہیں. کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا؟ اب آگے سے وہ جواب نہیں دیتا کہ ہاں آپ نے مجھے کہا تھا. ہاں، ریئلائز کروا رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا. تو اب دیکھیں نا، یہ ایکسپریشنز ہیں نا، ہر زبان میں ہیں اور اہل زبان ان کو استعمال کرتے ہیں ایک خاص محل اور مقام کے اعتبار سے. تو علم سیدھی سی بات بھی کی جا سکتی تھی، ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، لیکن علم نجعل الارض مہادا یہ تب ہوگا کہ جب اگلا تھوڑا سا کیا ہے، شک میں، اس بات پہ سوچ نہیں رہا، آمادہ نہیں ہے. پھر آپ اسے یہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی. بھائی اللہ نے زمین نہیں بنائی کیا؟ اب یہ جھنجھوڑنے والا انداز ہے. علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں زمین کو بنایا فرش، ماہد. ٹھیک ہے، ماہد یمہد بچھانے کے معنی میں، تو مہاد اسی سے بچھونا. علم نجعل الارض، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو مہادا بچھونا، فرش. یہ اس کا جعلہ کے دو مفعول آتے ہیں نا، ہم نے پڑھا تھا جعلہ کے دو مفعول آتے ہیں، دونوں مفعول بھی ہی ہوتے ہیں. بنایا کس کو بنایا اور کیا بنایا ہے. تو علم نجعل الارض، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بنایا، کیا بنایا، مہادا. تو اس لیے وہ دونوں نصب میں ہیں. جھولے، گود کے معنی میں بھی، ہاں اسی سے ملتا جلتا ہے نا، کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے بچے کے لیے بستر ہوتا ہے نا. ماں کی جو گود ہے وہ بچے کے لیے ایک بستر ہوتی ہے، بچھونا ہوتی ہے. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو، جبل کی جمع جبال، وتدن کی جمع ہے اوتاد، وت میخ کو کہتے ہیں، اس کی جمع اوتاد آتی ہے. اور پہاڑوں کو میخیں بنایا. مطلب اس کی بعض مفسرین نے یہ تشریح کی ہے کہ پہاڑ جو ہیں ان کی روٹس جو ہے وہ زمین کے اندر ہوتی ہیں، اس لیے ان کو میخیں کہا گیا. یعنی پہاڑوں کی بھی روٹس ہوتی ہیں. وَخَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے پیدا کیا تم کو، ازواجا، جوڑے جوڑے، زوج کی جمع ازواج. کسی نے اصناف کا ترجمہ بھی کر دیا، کیٹیگریز کے معنی میں. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے تمہیں مختلف، جسے کہتے ہیں سپیشیز بنا دی، کیٹیگریز بنا دی، جوڑے بنا دیے. ٹھیک ہے، اب منطق میں جو ہے نا وہ جنس کے تحت نوع آتی ہے نا، ایک جنس میں کئی انواع ہوتی ہیں. اب جنس جیسے انسان ہے، اس میں مرد ایک نوع ہے، عورت ایک دوسری نوع ہے. تو یہ اس معنی میں ازواج، انواع کے معنی میں، اصناف، کیٹیگریز. وَخَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، ازواجا، جوڑوں کی صورت میں. نو جیسے گائے بیل ہے، ٹھیک ہے، بھیڑ اور دمبا ہے، بکرا اور بکری ہے، یہ ازواج اس معنی میں، مرد عورت ہے، دونوں میں فرق بھی تو ہے، جنس ایک ہے. جنس کے اندر دو مزید، ہاں، انواع. اور ہم نے تم کو پیدا کیا جوڑوں کی صورت میں. ٹھیک ہے، جوڑے جوڑے. وجعلنا، اور ہم نے بنایا، نومکم، تمہاری نیند کو، سباتا، سبت سے. سبت اس کا مادہ ہے. سبت کا بنیادی معنی ہے کاٹنا. اس لیے قرآن میں جو ہے یہ لفظ آیا سبت کا، ہفتے کے دن کے لیے. وہ جو یہودیوں والی بستی کا تذکرہ ہے نا، وہاں پہ
یوم السبت کا تذکرہ ہے، ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ وہ ہفتے کے دن کو یوم السبت اس لیے کہتے تھے کہ یہودیوں میں ہفتے کا دن آرام کا دن تھا۔ یعنی کام سے آرام کا دن تھا، مطلب ان کی عبادت کے لیے مختص تھا، ٹھیک ہے۔ تو گویا کام کاج اس دن ختم ہو گیا نا، کٹ گیا۔ تو سبت کا بنیادی معنی ہے کاٹنا، تو یوم السبت ہفتے کو بھی اس لیے سبت کہا گیا کہ اس دن کام کاج ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح سے نیند بھی کیا کرتی ہے، آپ کے کام کاج کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ختم کر دی تو وہ راحت میں بدل گئی، اس لیے عام طور پہ اس کا ترجمہ راحت کیا گیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو سباتا، باعث راحت یا راحت۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنایا رات کو لباسا، لباس۔ لباس بھی ڈھانپنے کے معنی میں آتا ہے، اس کا بنیادی معنی ڈھانپنا ہے، تو لباس اس کو کہتے ہیں جو آپ کو ڈھانپ لے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے بنایا دن کو معاشا، معیشت۔ معیشت کا وقت، عاشا یعیشو، عاشا یعیشو کا مطلب ہوتا ہے اسی سے عیش و عشرت بھی بنا ہے، زندگی گزارنا، تو معاش اب یہ بن جائے گا نا، ظرف بن جائے گا نا، اور یہاں پہ ظرف زمان ہوگا۔ ظرف میں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان، یعنی دن جو ہے نا تمہارا وہ کیا ہے، وہ روزی روٹی کمانے کا وقت ہے۔ ہاں اسم ظرف بنے گا، ویسے تو وہ ترکیب میں جو ہے تو مفعول ثانی بن رہا ہے نا، ترکیب میں تو مفعول ثانی بن رہا ہے جعل کا۔ اور ہم نے بنایا دن کو معاشا، روزی روٹی کا وقت یا روزی روٹی کمانے کا وقت۔ وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنائے، بنا یبنی سے، ٹھیک ہے، اسی سے بنیان عمارت کے معنی میں آتا ہے۔ اور ہم نے بنائے فوقکم، تمہارے اوپر، سبعن، 7، شدادا، شدیدتن کی جمع شداد ہے، 7 ہے نا تو اس لیے جمع آیا شداد، سخت۔ 7 سخت سے مراد کیا، آسمان، اس لیے سبعن کہتے ہیں۔ یہ جو تنوین ہے نا، یہ اصل میں تنوین آئی ہے جب مضاف الیہ بعض اوقات معذوف کر دیتے ہیں نا تو مضاف پہ تنوین لے آتے ہیں، تو یہ اصل میں 7 سماوات ہے، ترکیب میں کیا ہے، 7 سماوات شدادا۔ ہاں، مضاف الیہ کے حذف کے عوض مضاف پہ تنوین لے آتے ہیں، عربی میں اصول ہے۔ ہاں اس میں بھی آ جاتا ہے، وہ بھی عوض کی ہوتی ہے، وہ مطلب جو آپ کی وہ گر جاتا ہے نا حرف علت، لیکن یہاں تو حرف علت کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو مضاف الیہ کا مسئلہ ہے نا۔ وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنایا فوقکم، تمہاری اوپر، سبعن، 7، یعنی 7 سے مراد 7 آسمان، کیونکہ یہ 7 سماوات ہے، سبعن جو، یہ کیسے پتہ چلا، یہ اس کی تنوین سے پتہ چلا۔ زوج کی جمع ہے ازواج، اور جمع عربی میں 3 سے شروع ہوتی ہے، کوئی ایشو نہیں۔ وہ تثنیہ کے لیے جسے آپ کہہ رہے ہیں ڈیول ناؤن جسے کہتے ہیں، اس کے لیے علیحدہ سے ورڈ استعمال ہوتا ہے، وہ ازواج نہیں ہوگا، وہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا زوجین، زوجین ہوتا ہے، زوجان یا زوجین، 2۔ ازواج کا مطلب ویسی جمع ہے، وہ پلورل ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، جی وہ مجموعی اعتبار سے بات ہے، ہاں مجموعی اعتبار سے بات ہے کہ جب سب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے، آپ یوں کہیں کہ جی لاکھوں میں جو ہے وہ جوڑے پیدا کیے، ازواج کا ترجمہ جوڑا کر دیا گیا، لیکن وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا جوڑا نہیں ہے، ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عمومی بات ہوتی ہے۔
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا سِرَاجًا وَہَّاجًا، سراج چراغ کو کہتے ہیں، بلکہ بعض اہل لغت نے لکھا بھی ہے کہ اصل میں یہ فارسی لفظ تھا چراغ. چراغ ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ فارسی سے معرب ہے. معرب ایک اصطلاح ہے، معرب کہتے ہیں کہ جی فارن ویکیبلری کو، جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ اردو کی بھی بہت سی ویکیبلری ایسی ہے، بلکہ اردو کی تو ساری ایسی ہے جو فارن ویکیبلری ہے. اردو تو مطلب کوئی فارسی سے لفظ ادار لیا ہوا ہے، کوئی سنسکرت سے ہے، کوئی انگریزی سے ہے، تو کوئی عربی سے ہے. تو لیکن بہرحال قرآن میں بھی ایسے لفظ ہیں جو کہ غیر عربی ہیں. اگرچہ یہ ڈیبیٹ ہے، ہم نے شاید اس کو ڈسکس کیا تھا کہ قرآن میں کوئی غیر عربی لفظ ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ قرآن میں ظاہری بات ہے زبان ہے نا، ایک عربوں کی زبان تھی، تو ایک دوسرے سے استفادہ کرتے تھے، تو ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج میں عام طور پہ الفاظ چلے جاتے ہیں، انٹریکشن ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کتنے انگریزی کے الفاظ آ گئے، ٹھیک ہے، بلکہ انگریزی میں آپ کو بہت سے عربی کے لفظ ملیں گے. انگریزی میں اس پہ باقاعدہ تھیسز موجود ہیں، انگریزی میں اتنے لفظ جو ہے وہ عربوں سے آئے ہیں. تو جب قومیں انٹریکشن کرتی ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے. تو فارس یعنی پرشیا ساتھ ہی تھا عربوں کے، اور ان کا انٹریکشن ہوتا رہتا تھا. تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ وہاں جو پرشین لینگویج ہے اس سے کچھ لفظ عربی میں آ گئے ہیں اور انہوں نے ان کو اپنے ہاں اس طرح سے ڈھال لیا. جیسے آج بھی انہوں نے کمپیوٹر کو کمپیوٹر بنا دیا اور بہت سی. تو اللہ تعالیٰ نے کلام ان کی زبان میں کیا نا. اللہ نے یہی کہا ہے نا کہ میں نے تمہاری زبان میں کلام کیا تاکہ تم سمجھو. انا انزلنا قرآن عربیا لعلکم تعقلون. کون سی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسے آیا. ہاں اللہ کی طرف سے ایسے آیا، لیکن زبان میں اسلوب بھی تھا. ہر زبان میں حذف کا اسلوب آپ کو مل جاتا ہے، یعنی آپ اپنی بات مختصر کرتے ہیں اور اگلا آپ کی بات سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک فلو میں ہے نا، تو اگلا بات سمجھ رہا ہے. ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو، تو اگلا یہ نہیں کہے گا کہ میں بازار جا رہا ہوں، بازار بس اتنا جا بازار، تو آپ سمجھ گئے. تو جب ایک کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے یا ایک فلو میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بہت سی باتیں آپ مختصر کرتے ہیں، اور وہی کلام کا اعجاز ہوتا ہے کہ آپ مختصر بات میں معنی پورا پہنچا دیں. آپ صرف اچھا کہہ کے ہم کتنا مفہوم پہنچا دیتے ہیں اگلے کو. اچھا اب اس کا کیا مطلب ہے، اگلے کو سمجھ آ گئی کیا مطلب ہے، وہی کہہ رہا ہوں نا. تو وہ آپ کی اس سچویشن اور حالت کے اعتبار سے اس اچھا وہ آپ جیسے بولیں گے نا اس کے معنی بھی چینج ہو جائیں گے. خیر بہرحال وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے بنایا سراج. سراج مطلب چراغ، عربی لفظ بھی ہو سکتا ہے، خیر عربی لفظ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ پرشین سے بھی آیا ہو. چراغ سے ہی بناؤ، کیونکہ عربی میں چے نہیں ہے نا، انہوں نے اس کو سراج بنا دیا. وہاجا، وہاج واو ہا جیم مادہ ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، جیسے غفار قہار، اسی سے وہاج وہی وزن ہے فعال کا. وہجت النار، دو چیزیں ہوتی ہیں وہج میں، ایک روشنی اور دوسری حرارت. ٹھیک ہے، وہجت النار یعنی آگ جو ہے، لیکن اس میں کہتے ہیں روشنی کا پہلو غالب ہوتا ہے. جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا تو اس میں روشنی کا پہلو غالب ہوتا ہے حرارت پہ. جب روشنی کا پہلو حرارت پہ غالب ہو تو پھر یہ لفظ بولا جاتا ہے وہجت النار، آگ روشن ہوئی. اب ظاہری بات ہے آگ روشن تو ہے لیکن اس میں حرارت بھی ہے، لیکن روشنی غالب ہے، تو پھر یہ لفظ استعمال ہوا. تو وہاج مطلب سورج مراد ہے، اور ہم نے بنایا سراجم وہاجا، ایک چراغ روشن، یا بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ دہکتا ہوا بھی کیا، وہ بھی حرارت بھی اس کے معنی میں ہے، لیکن روشنی کا معنی ذرا زیادہ غالب ہے.
اور دونوں چیزیں ہمیں سورج سے مل رہی ہیں، دونوں چیزیں مل رہی ہیں، اور ہے یہ مبالغے کا صیغہ، وہاج، بہت زیادہ بڑکتا ہوا، دہکتا ہوا، سلگتا ہوا. وہی اب مطلب یہی کہتے ہیں نا، میرے خیال میں شاید 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اس کا ٹیمپریچر سورج کا. ہم اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ موصوف صفت بنا لیں، ٹھیک ہے، اور ایک مفعول جو ہے نا وہ ہم معذوف نکالیں، وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا وَهَاجًا، ٹھیک ہے، مطلب کوئی بھی مناسب سا، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ بھئی آپ یہی نکالیں، مطلب ایک مفہوم بنانے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے سورج کو جو ہے وہ ایک روشن چراغ بنایا. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، معصرات، یہ باب فعال ہو گیا نا، باب فعال سے اسم الفاعل کا صیغہ ہو گیا، ٹھیک ہے. عین صاد را مادہ ہے، اسی سے عصیر بھی بنا ہے نا، جوس کو کہتے ہیں. نچوڑنا یا نچوڑنا اس کا بنیادی معنی ہے. وہ جو سورہ یوسف میں آتا ہے نا، آصر و خمرہ، اس نے کہا تھا کہ جی میں جو ہے وہ شراب نچوڑ رہا ہوں، تو یہ معصرات وہی مادہ ہے، وہی روٹ ورڈ ہے باب فعال سے. اثر کا بھی اسی سے، اثر کا بھی اسی سے. ابن قتیبہ نے جو بات، چلیں بہرحال ہم اس کو بعد میں کرتے ہیں. خیر، معصرات کا جو ترجمہ جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں کہ ایسی بدلیاں یا ایسے بادل جو ابھی برسے نہیں ہیں، برسنے کے قریب ہیں، ٹھیک ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم نے نازل کیا معصرات سے، یعنی برسنے والے بادلوں سے، ماءً، پانی، سجاجا، ڈھیروں پانی نازل کیا. اچھا، ابن قتیبہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں رہ گیا، ایک منٹ میں دیکھتا ہوں اگر وہ مل جاتا ہے نا. کہ قرآن نے یہ لفظ کہاں سے اٹھایا. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شبہت بمعاصیر الجواری والمعصر الجاریہ التی دنت من الحیض، یعنی معصر عربوں کے ہاں اس بچی کو کہتے ہیں جیسے ابھی مینسز شروع نہیں ہوئے لیکن شروع ہونے کے قریب ہے. تو یہاں سے یہ پھر جو ہے وہ بہنے کے معنی میں، اس کے دونوں معنی ہیں، یعنی لازم معنی بھی ہے اور متعدی معنی بھی ہے اس میں، یعنی بہنا اور بہانا دونوں معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. اچھا جی، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، نچڑنے والی بدلیوں سے، ماءً سجاجا، یہ برسنے والے بادلوں سے پانی، سجاجا، سجاج بھی اب مبالغے کا صیغہ ہے، سج اس کا روٹ ورڈ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، ہاں ایک منٹ ابھی میرے ذہن میں نہیں رہ گئی، العج والسج، اس طرح سے اس کے الفاظ ہیں غالباً. ہاں، احب العمل الی اللہ العج والسج، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب حج کے بارے میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کو جو محبوب عمل ہے وہ کیا ہے،
اج اور سج. تو اج کا معنی کیا جاتا ہے تلبیہ، وہی جو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، اور سج اس سے مراد ذبح، نہر ہے، خون بہانا. تو بہنا اور بہانا اس کے بنیادی معنی میں. وَأَنزَلْنَا، تو ہم نے نازل کیا، من المعصرات، برسنے والی بدلیوں سے، ماءً ثجاجا، پانی بہت بہنے والا. سجاج کا معنی ہوگا بہت زیادہ بہنے والا پانی، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں موسلا دھار بارش ہم نے نازل کی. وہ بعض اوقات وہ بارش ہوتی ہے نا اتنی تیز ہوتی ہے، وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی بادل پھٹ گئے. ٹھیک ہے، تو وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، نچڑنے والی بدلیوں سے ڈھیروں پانی. لِنُخْرِجَ بِهِ، تاکہ ہم نکالیں، یہ لام تعلیل کے لیے، لام کی بھی قسمیں ہم نے پڑھی تھی بلاغت میں، تاکہ ہم نکالیں بھی، اس کے ذریعے، یہ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے ما یعنی پانی کی طرف، تاکہ ہم نکالیں اس پانی کے ذریعے حبا و نباتا، اناج اور نباتات. ٹھیک ہے، حب مراد دانہ، غلہ جسے ہم کہتے ہیں فصل، اور نبات سے مراد نباتات، پودے، گھاس پھوس، ہریالی. وجنات، اور باغات. جنات جنت کی جمع ہے، اس کا بھی مادہ جیم نون نون، تو بنیادی معنی اس کا بھی کیا ہے؟ چھپنا. اسی سے جنین ہے نا جو چھپا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں. تو جنت اس باغ کو کہتے ہیں جہاں اتنا سبزہ ہو، اتنی ہریالی ہو کہ اس کی زمین اس ہریالی اور سبزی کی وجہ سے چھپی ہوئی ہو، اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں. وہ جنات، اور باغات، الفافا، لفیف کی جمع الفاف، جیسے شریف کی جمع اشراف. لفیف لام فافا مادہ، اسی سے لفافہ بھی بنا ہے نا، لپٹنا، لپیٹنا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے. اور باغات آپس میں لپٹے ہوئے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں گھنے باغات، وہ درخت ایک دوسرے میں جیسے گھسے ہوئی ہیں ان کی شاخیں. تو یہ سب جو ہے، دن ہے، رات ہے، پہاڑ ہیں، زمین ہے، خود انسان ہے، سورج ہے، بادل ہیں، ٹھیک ہے، باغات ہیں، اناج ہے، غلہ، یہ سب کس نے بنایا، کس نے اگایا. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی ہے تو وہی کہہ رہا ہے بھئی آخرت کا دن بھی ہے. یا تو تم خود کلیم کرو کہ یہ سب کچھ تم نے بنایا، اگر تم خود کلیم نہیں کرتے تو پھر جس نے بنایا وہی یہ بتا رہا ہے. تو آگے یہی بات آ رہی ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن اس کا ایک مقررہ وقت ہے. فصل فیصلے سے، جس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. کان میقاتا، میقات وقت سے، واو قاف تا مادہ اس کا ہے، وہی مفعال کے وزن پہ، اس کا ایک مقررہ وقت ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن اس کا ایک مقررہ وقت ہے. عام طور پہ مترجمین نے ظرف کے معنی میں کیا، وقت مقرر، تو وہ وقت مقرر سے مراد ظرف ہے. کانا اصل میں جو ہے نا وہ عام طور پہ تو خیر وہ ماضی کے لیے آتا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مراد ہو کہ اللہ کے ہاں پہلے سے طے شدہ ہے، یعنی یہ بات کہ اس کا ایک دن مقرر ہے، یہ اللہ کے ہاں پہلے سے طے شدہ ہے. تو کانا نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. ہاں وہاں زیادہ تر ماضی کے معنی میں نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے،
وہاں ماضی کے معنی میں نہیں، یہ بات درست ہے۔ حال کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، کانا حال کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ تو ان یوم الفصل کانا میقاتا، بے شک فیصلے کا دن اس کا ایک مقررہ وقت ہے، یعنی پہلے سے ایک طے شدہ وقت ہے اللہ کے یہاں یا تقدیر میں۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں۔ تو سور سے مراد وہ ایک خاص قسم کا آلہ جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، سور اسرافیل جسے ہم کہتے ہیں۔ اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، فتأتون، پس تم آؤ گے، عطایاتی سے، افواجا، فوج کی جمع افواج۔ فوج کا بھی بنیادی معنی ہوتا ہے ملنا۔ تو آرمی یا فوج میں لوگ ایک جماعت کی صورت میں ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو بنیادی معنی اس کا جمع ہی ہے۔ پس تم آؤ گے افواجا، فوج در فوج، گروہوں کی صورت میں، یعنی جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم سب جو ہے وہ میدان حشر میں جمع ہو جاؤ گے، گروہوں کی صورت، ٹولیوں کی صورت۔ مذاہب کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف اعتبارات سے بھی وہ ٹولیاں ہو سکتی ہیں، مطلب کہ یہ ایک زمانے کے لوگ تھے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اور کھول دیا جائے گا آسمان، یعنی آسمان کے کھولنے سے مراد آسمان کے دروازے، کہ بعض جگہ پہ قرآن میں ابواب السماء کے لفظ ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آسمان کے دروازوں سے کیا مراد ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے لیے تو ابھی وہ اس طرح سے واضح نہیں ہے، آسمان ہی واضح نہیں ہے تو آسمان کے دروازے ہم کیا جان سکتے ہیں۔ اور کھول دیا جائے گا آسمان، فکانت ابوابا، پس وہ ہو جائے گا، کانت میں یہ ضمیر آسمان کی طرف ہے، ابوابا، پس وہ ہو جائے گا دروازے، یعنی دروازے دروازے ہو جائے گا، مطلب کثرت سے دروازے آسمان کے کھول دیے جائیں گے، فرشتوں کا کثرت سے نزول ہوگا، یہ بھی آتا ہے قرآن میں۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ، اچھا ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے ذریعے سے آخرت پہ استدلال کیا، اور دوسرا جو ہے وہ استدلال پھر کیا قیامت کے احوال بیان کر کے، ٹھیک ہے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ، اور چلایا جائے گا پہاڑوں کو، سارا یسیروں سے، سین یا را مادہ، اسی سے سیارہ بنا ہے ہمارے ہاں، جدید عربی میں جو ہے وہ گاڑی کو کہتے ہیں، چلتی رہتی ہے، مبالغے کا صیغہ ہے سیارہ، قدیم عربی میں قافلے کو کہتے تھے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ، تو باب تفعیل سے ہو گیا فعل ماضی مجہول، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، جبل کی جمع جبال، چلائے جائیں گے پہاڑ، فکانت سرابا، پس وہ ہو جائیں گے سراب۔ سراب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے، کہ ہم بھی کہتے ہیں نا جیسے سامنے سڑک پہ پانی نظر آ رہا ہے لیکن قریب جاتے ہیں تو وہ نہیں ہے، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا نا، تو پہاڑ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے سراب۔ قرآن نے مختلف انداز استعمال کیے ہیں، دیکھیں کہیں تو قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ وہ پہاڑ جو ہے نا، اچھا اس میں ان کا جو ہے بڑی اچھا جو ہے وہ مجھے لگا ایکسپریشن جو ان کا تھا اپنا عبدالسلام بھٹوی صاحب کا، انہوں نے اس حوالے سے وہ ساری آیات جمع کی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مختلف احوال بیان کیے پہاڑوں کے حوالے سے نا، ٹھیک ہے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک تو یہ کہا گیا کہ پہاڑوں کو اور زمین کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ آپس میں کیا کریں گے، ٹکرا دیں گے اور ان کو ریزہ ریزہ کر دیں گے،
ایک اور جگہ پہ کیا کہا، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے، جیسے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے۔ پھر ایک جگہ پہ کہا وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ سٹیجز ہیں، ارے اللہ نے ان کو آپس میں ٹکرایا، پھر وہ ریت کے ٹیلے کی طرف ہوئی ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا، پھر جو ہے ہوا میں اڑتی ہوئی اون کی طرح ہو گئے، ٹھیک ہے۔ فکانت حباء منبثا، پھر یہ بھی ہے کہ گرد و غبار ان کو بنا دیا جائے گا، ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ اب جب وہ پہاڑ اس طرح سے مختلف سٹیجز سے گزرنے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ سراب ہو جائیں گے، تو یہ آخری سٹیج ہے۔ پھر یہ بھی ہے نا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، چٹیل میدان ہو جائے گا، کوئی اونچ نیچ نہیں رہ جائے گی زمین میں۔ تو یہ جو سراب بنیں گے، یہ جو ہے نا وہ بہت سے اس میں سے گزر کے، مراحل میں سے گزر کے یہ سراب بنیں گے، یعنی ایسے جیسے ہیں ہی نہیں، بس ایسے لگے گا جیسے یہاں پہ پہاڑ ہے لیکن ہوگا نہیں۔ جیسے کوئی چیز غائب ہو جائے نا تو اس کا آپ کہہ لیں کہ جی ہیولا باقی رہ جاتا ہے، ہاں عکس رہ جائے گا، تو اس عکس سے محسوس ہوگا کہ ہیں لیکن وہ نہیں۔ ماضی جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ جب ماضی لایا جاتا ہے مظاہرے کے لیے تو اس میں مراد جو ہے وہ تاکید ہوتی ہے، تاکید اس معنی میں کہ یہ ہونا تو فیوچر میں ہے لیکن یوں سمجھو کہ اتنا ڈیفینٹ ہے، اتنا قطعی ہے کہ جیسے ہو چکا، تو اس لیے اس کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا جاتا ہے، مطلب ایک یقینی کیفیت۔ ان جہنم، بے شک جہنم، کانت مرصادا، وہ گھات میں ہے، مرصاد گھات کو کہتے ہیں، جیسے کوئی شکاری جو ہے وہ جانور کے لیے گھات لگا کے بیٹھتا ہے، یعنی شکاری کی بیٹھنے کی جگہ جو ہے، یہ بھی وہی مثال کے وزن پہ ظرف کے معنی میں۔ بے شک جہنم جو ہے وہ مرصاد، گھات لگائی ہوئی ہے، یعنی جہنم اپنے مجرموں کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے، جیسے شکاری گھات لگا کے بیٹھتا ہے، ہر کسی نے جہنم کے اوپر سے تو گزرنا ہے نا، یہ مضمون قرآن میں ہے، تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے، مطلب ایک طرح سے ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر آخرت کو نہیں مانو گے تو جہنم تو تمہارے لیے گھات لگا کے بیٹھی ہے، بس اس کے اوپر سے گزرنے کی دیر ہے کہ وہ تمہیں اچک لے گی، اس لیے باز آ جاؤ اور جو بات تمہیں کہی جا رہی ہے اس پہ ایمان لے آؤ۔ للطاغین، تا غین یا مادہ ہے، یا بعض نے کہا تا غین واو مادہ ہے، یہ ناقص میں جا کے عموماً واوی یائی میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ طغیانی، جیسے ہم کہتے ہیں نا دریا میں طغیانی آ گئی، تو یعنی جب کوئی چیز جو ہے وہ اپنے باؤنڈری سے نکل جائے، جیسے دریا کی ایک باؤنڈری ہے، تو جب دریا اپنی باؤنڈری سے نکل جاتا ہے ہم کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی۔ تو جب انسان کے لیے اللہ نے جو باؤنڈری کھینچی ہے حلال و حرام کی، انسان جب اس سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ اب طغیانی میں آ گیا، طاغی ہو گیا، طاغی مطلب سرکش ہو گیا، اس کا ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں سرکش۔ للطاغین، سرکشوں کے لیے مآبا، ٹھکانہ ہے، یہ بھی ظرف کا صیغہ ہے، مآب، مفعل کے وزن پہ، حمزہ واو با مادہ ہے، آب یعوب لوٹنا، اسی سے اواب کا لفظ قرآن میں آیا نا، بار بار لوٹنے والا اللہ کی طرف۔ اوابین کی بھی نماز ہے جو رجوع کرنے والوں کی نماز ہے۔ تو للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے جو ہے وہ ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے، بار بار اس کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔
لابثین وہ رہیں گے، لابس وہی اسم الفاعل کا صیغہ ہے، لام با صاب مادہ ہے، رہنے کے معنی میں، لابسین وہ رہیں گے فیہا اس میں، یعنی اس جہنم میں، احقابا، حقب کی جمع، ہا کاف با، احقاب، حقب کہتے ہیں عام طور پہ مفسرین نے کہا کہ 80 سال کو کہتے ہیں احقاب، یعنی 80 سال کی مدت کو حقب کہتے ہیں، ایک حقب، اس کی جمع احقاب ہے۔ لیکن خود یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا اس کے لیے، ہم تو اسے خیر بیلٹ کہیں گے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اونٹ کے اوپر جب کجاوا کستے تھے نا، تو اونٹ کے اوپر کجاوا کو کسنے کے لیے جو ہے نا اس کے پیٹ کے نیچے تک وہ ایک بیلٹ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ کجاوا اس کے اوپر صحیح طرح سے کس جائے، اس بیلٹ کو جو ہے وہ حق کہتے تھے، مطلب اس نے اونٹ کو ایک طرح سے گھیر لیا۔ تو اسی طرح سے ایک مدت، ایک زمانہ، ایک ٹائم پیریڈ، ٹھیک ہے، تو 80 سال جیسے ایک ٹائم پیریڈ ہے یا صدی ایک ٹائم پیریڈ ہے، تو یہ حق ہے، ایک سرکل ہے نا، وہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ رہیں گے اس میں احقابا، مدتوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ ٹائم پیریڈ متعین ہے، متعین نہیں ہے، یہ قرآن کے دوسرے مقامات سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ غیر متعین ہے۔ اس لیے اہل لغت نے یہ وضاحت کی ہے کہ جب یہ آئے کہ 3 مدتیں رہیں گے، 10 مدتیں رہیں گے، تو پھر اس سے مراد متعین، جیسے ہم کہتے ہیں نا یار 3 صدیاں، 5 صدیاں، 8 صدیاں، 14 صدیاں، ٹھیک ہے، لیکن صرف صدیاں کہیں گے تو پھر وہ ایک مطلق بات ہے، وہ صدیوں اس میں رہیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو متعین نہیں کر سکتے، تو وہ رہیں گے اس میں مدتوں۔ اس کا مطلب کہ کچھ وقت کے بعد وہ نکل آئیں گے؟ نہیں، یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد تب ہو سکتی تھی جب یہ بات آتی کہ وہ اس میں 3 جو ہے نا وہ مدتیں رہیں گے یا 3 صدیاں رہیں گے یا 10 مدتیں، تو اس لیے اہل لغت کہتے ہیں کہ حق کا لفظ اگر اس کے ساتھ عدد آ جائے، اب یہ معدود بنے گا نا، اگر اس کے ساتھ عدد آ جاتا تو پھر وہ متعین ہو جاتا، یعنی اگر یہ آتا ہے نا ثلاثہ احقاب، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے نا وہ محدود ہو جاتا، لیکن ابھی یہ غیر محدود ہے، عدد نہیں آیا اس کے ساتھ، کیونکہ عرب جب اس سے محدود مراد لیتے ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ عدد لے کے آتے ہیں کوئی، یعنی وہ کہتے ہیں 3 احقاب، 10 احقاب، 7 احقاب، ٹھیک ہے۔ لا یذوقون نہیں وہ چکھیں گے، ذاق یذوق اسی سے ذائقہ بھی بنے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، نہیں وہ چکھیں گے فیہا اس جہنم میں، بردن کوئی ٹھنڈک، عام طور پہ معنی اس کا ٹھنڈک ہی کیا گیا ہے، لیکن کچھ قبائل کی لغت میں اس سے مراد جو ہے وہ نیند بھی ہے، نیند بھی، تو اس لیے کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ نیند بھی کیا ہے، برد کا ترجمہ جو ہے، نہیں وہ چکھیں گے فیہا اس جہنم میں، بردن کوئی ٹھنڈک محسوس نہیں کریں گے، ولا شرابہ اور نہ کچھ پینا، ٹھیک ہے، نہ پینے کو ان کو کچھ ملے گا، شراب مشروب کے معنی میں، الا حمیما مگر کھولتا ہوا گرم پانی، حمیم کھولتے ہوئے گرم پانی کو کہتے ہیں، وغساقہ، غین سین کاف مادہ ہے، ومن شر غاسق چھا جانا، بنیادی معنی اس کا ہے چھا جانا، اس لیے رات کے لیے یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا، کیونکہ رات آتی ہے اور چھا جاتی ہے،
لیکن وہاں سے چھا جانے سے ہی اس میں ایک اور مفہوم پیدا ہوا تاریکی کا بھی اور دوسرا ٹھنڈک کا بھی، کیونکہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے دن کی نسبت۔ تو بعض لوگ تو اس کا ترجمہ اسی طرف لے گئے، ٹھیک ہے، کہ بہت گرم اور بہت ٹھنڈا، یعنی انہیں دو قسم کا عذاب دیا جائے گا، ایک مطلب حرارت کا عذاب اور ایک ٹھنڈک کا عذاب۔ بہت زیادہ ٹھنڈ بھی تو عذاب ہی ہے نا، جو لوگ گلیشیئر میں جاتے ہیں تو آپ وہ دیکھیں ان کا، ہمارے جو سولجر جاتے ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں، جسم ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے تو یہ ٹھنڈ کا ترجمہ کر دیا، اور بعض نے یا عام طور پہ اس کا ترجمہ وہی کیا گیا زخموں سے نکلنے والی جو پیپ ہے اس معنی میں۔ تو نہ وہ چکھیں گے اس میں یعنی جہنم میں کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی اور زخموں کے پیپ کے، وہ ان کو پینے کو ملے گا۔ جی اچھا، بعض لوگ تو پھر تکلف نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک مادے میں، ایک روٹ ورڈ میں ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بعض لوگ جو ہے وہ پھر تکلف سے جوڑ بھی لیتے ہیں، تو وہ تکلف آپ کریں گے تو وہ چھوڑ بھی جائے گا، ٹھیک۔ جزاء وفاقا، ہاں یہ بات ہے کہ جنہوں نے برد سے مراد جو ہے وہ نیند لی ہے تو وہ اللہ میں پھر استثناء منقطع مانتے ہیں، وہ پھر ربط نہیں نہ جوڑتا، پھر مستثنیٰ منقطع ہم نے یہی کہا تھا نا کہ مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ میں پھر وہ ربط نہیں ہوتا، ساری قوم آ گئی سوائے گدھے کے ہیں، یہ مثال ہم نے بیان کی تھی نا۔ ویسے یہ مستثنیٰ متصل ہے، اگر برد سے مراد ٹھنڈک لے، زیادہ بہتر معنی ٹھنڈک ہی ہے۔ جزاء وفاقا، بدلہ ہے، وفاقا پورا پورا۔ وفاق اس سے باب مفعلہ سے مصدر بن جائے گا نا، موافقت بھی آتا ہے وفاق بھی آتا ہے، موافقت کے معنی میں واو فا قاف مادہ ہے، یعنی ایک شے کا دوسری شے کے موافق ہونا، تو جیسا ان کا عمل تھا ویسا ان کو آخرت میں بدلہ ملا، تو یہ بدلہ ہے وفاقہ، یعنی ان کے عمل کے مناسب، یہ مراد ہے۔ مناسب بدلہ ہے۔ انہم، بے شک وہ، کانو لا یرجون، نہیں امید رکھتے تھے، توقع رکھتے تھے۔ زیادہ تر تو لوگوں نے اس کا ترجمہ توقع ہی کیا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ رجا خوف کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ خوف بھی کیا ہے کہ وہ ڈرتے نہیں تھے حساب کتاب سے یا حساب کے دن سے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں توقع نہیں رکھتے تھے، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ بے شک وہ توقع نہیں رکھتے تھے حساب کے دن کی، یعنی انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ کوئی حساب کا دن ہوگا، یا اگر کچھ کو توقع تھی تو انہیں ڈر نہیں لگتا تھا حساب کے دن سے۔ ہاں لغت میں ہے، ہاں۔ وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، کذابا، خوب جھٹلانا، مفعول مطلق ہو جائے گا نا، کذابا۔ باب تفعیل کے جو مصدر آتے ہیں نا ان میں سے ایک وزن فعال بھی ہے، اس کے مصدر کا تفعیل بھی ہے، فعال بھی ہے، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، خوب جھٹلانا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، احصیناہ، ہم نے شمار کر رکھا ہے، ہو
اس کو یعنی ہو سے مراد کل شیء ہے، کتابہ لکھ کر، تمیز ہو جائے گا نا. احصیناہ باب فعال سے، ہا صاد یا مادہ ہے. حصا عربی میں کہتے ہیں کنکریوں کو، تو عربوں میں عام طور پہ گنتی جو ہے نا وہ کنکریوں کے ذریعے کی جاتی تھی، مطلب شمار جو ہے وہ کنکریوں پہ کرتے تھے، تو اس لیے یہ پھر کنکریوں کے معنی میں. تو وہ کنکریوں کو شمار کرنے سے پھر شمار کرنے کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا. وَكُلَّ شَيْءٍ ہر ایک چیز کو احصیناہ ہم نے شمار کر رکھا ہے، کتابہ لکھ کر، با اعتبار لکھنے کے. فذوقوا پس تم چکھو، ذاک یذوقو سے فعل امر ہو جائے گا، ذق سے، ذق کی جمع ہو جائے گی ذوقو، پس تم چکھو مطلب عذاب چکھو، یہی مراد ہے. فلن نزیدکم پس ہرگز نہیں ہم بڑھائیں گے تم کو، زیادہ یزیدو بڑھانا، الا مگر عذاب عذاب میں، با اعتبار عذاب کے. عذاباً یہاں پہ وہی تمیز بن جائے گا نا، تمیز بن جائے گا. مستثنیٰ پہ محذوف ہے، جی مستثنیٰ محذوف ہوگا تو یہی مستثنیٰ ہے. نہیں دیکھیں نا، یہ تو حصر ہے، یہ حصر ہے. جب نفی کے ساتھ الا آتا ہے تو پھر حصر پیدا ہو جاتا ہے. سے لا الہ الا اللہ. انا بے شک للمتقین مفازہ، یہ مفازن انا کا اسم ہے اس لیے نصب میں ہے. بے شک متقین کے لیے مفازہ، فوز، فوز سے ہے یہ مفاز، یہ بھی ظرف ہے. فوز جو ہے وہ اپنے مقصد کو پا لینا، اس کو کہتے ہیں فوز. مقصد پا لینا، خیر پا لینا، بھلائی پا لینا. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شر سے بچ کے خیر کو پا لینا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں یہ قرآن میں صرف شر سے بچنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. جیسے قرآن میں ایک جگہ ہے نا بمفازۃ من العذاب، تو اب عذاب سے تو کامیابی کیا ہونی ہے، عذاب سے تو جان چھڑانے والی بات ہے نا. تو کامیابی کے دو معنی ہو سکتے ہیں نا، ایک یہ ہے کہ شر سے بچ جانا اور ایک یہ ہے کہ خیر کو پا لینا. کسی بری چیز سے آپ بچ گئے پھر بھی کامیاب ہو گئے، کوئی اچھی چیز آپ نے پا لی پھر بھی کامیابی ہے. ان للمتقین مفازہ بے شک متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، یعنی مراد جنت ہے. حدائق و آنابا، حدیقت ان کی جمع حدائق. حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کا احاطہ ہو، جس کی باؤنڈری وال ہو. ٹھیک ہے، باغات ہیں ان کے لیے، جیسے ہمارے فارم ہاؤس کا کانسیپٹ ہے، اس کی باؤنڈری وال ہوتی ہے. باغات ہیں. و اعنابا، انب کی جمع آناب، انگور ہیں. و قوائبہ، قائبہ کی جمع، قاف عین با، کعب، کعب جیسے ہمارے ہاں کعب ٹخنے کو بھی کہتے ہیں نا، تو اس کا بنیادی معنی ابہار ہے. تو لڑکیوں کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، نوخیز لڑکیوں کے لیے. اور قوائب ان کو کہتے ہیں ان کے سینے کے ابہار کی وجہ سے قوائب کہا جاتا ہے. وقوائبہ، اور نوخیز لڑکیاں ہوں گی، اترابہ ہم عمر. طرب کی جمع اتراب، تارابا ماتا ہے افعال کے وزن پہ.
ہم عمر، ویسے تو یہ مٹی کے معنی میں نا، تراب کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں، تراب. اب باہر لوگوں نے اس کو بنانے کے لیے، مطلب جوڑنے کے لیے بنا لی بات کہ جی وہ جو ایک ساتھ مٹی میں کھیلے ہوں وہ اتراب ہے. ٹھیک ہے، مطلب کسی حد تک وہ بات، جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ایج فیلو، وہ اکٹھے عام طور پہ کھیلتے ہیں بچپن میں. تو ہم عمر، جنتیوں کے ہم عمر ہوں گی اور آپس میں بھی ہم عمر ہوں گی، دونوں معنی کیے گئے ہیں. وَقَوَائِبَ اترابا، اور نوخیز عورتیں ہوں گی ہم عمر، یا حوریں بھی ترجمہ کر دیا گیا ہے با محاورہ ترجمہ. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور پیالے ہوں گے چھلکتے. دہاقا، دہق، فعال کے وزن پہ، مطلب جب کوئی چیز لبالب بھری ہوئی ہو تو اس کے لیے یہ مادہ استعمال ہوتا ہے. کاس قرآن میں ویسے کئی ایک لفظ استعمال ہوئی ہیں، بلکہ سورۃ دہر میں ہے نا، بے اکواب و اباریک و کاس من معین، وہاں تینوں لفظ اکٹھے آ گئے. بے اکواب، اکواب کوب کی جمع ہے. اکواب اصل میں کہتے ہیں پیالے کو، وہ والا پیالہ جس کے ہینڈل نہ ہو. جیسے وہ دودھ دہی کی دکان پہ جائیں نا تو ان کے پاس پیالے ہوتے ہیں دہی اور دودھ جلیبی دینے کے لیے. اباریک ابریک کی جمع، جس کا ہینڈل بھی ہو اور ساتھ میں اس کی جو ہے وہ نل کی بھی ہو. جیسے ہمارے ہاں، جیسے ہم تو اپنی زبان میں اس کو چینک کہتے ہیں یا تھرمس کہہ لیں. اور کاس پھر گلاس کے معنی میں، عام طور پہ ترجمہ چھلکتے جام کر دیا گیا ہے. ویسے کاس، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کاس اس پیالے کو کہتے ہیں جو لبالب بھرا ہو، لیکن بہرحال مبالغہ بھی مراد ہو سکتا ہے. وَكَأْسًا دِهَاقًا، یعنی اتنا بھرا ہوا کہ بس وہ لے کے آ رہے ہیں تو وہ ڈل رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں. تو وَكَأْسًا دِهَاقًا، جی ابریک کہتے ہیں جس کے ہینڈل بھی ہے اور ساتھ اس کے وہ آگے نالی بھی ہے. جیسے چینک ہمارے یہاں ہوتی ہے یا سراہی ہوتی ہے، کیٹل جسے ہم کہتے ہیں. ابریک کی جمع باریک ہے نا. بے اکواب و اباریک و کأس من معین. لا یسمعون، نہ وہ سنیں گے، فیہا اس میں، نہیں یہ جنس کے طور پہ آیا ہے. بعض اوقات جنس جب ہوتی ہے نا تو وہ معنی کے اعتبار سے جمع کا مفہوم دیتی ہے. جیسے درخت، ٹھیک ہے، اب درخت جو ہے وہ جنس کے طور پر ہوگا تو اس سے مراد ایک درخت نہیں، یا انسان بھی. انسان بہت جھگڑالو ہے، تو اب مراد ایک انسان نہیں ہوگا. لا یسمعون، نہ وہ سنیں گے، فیہا اس جنت میں، لغون کوئی لغو بات، ولا کذابا، اور نہ کوئی جھوٹ. بندہ مومن کو جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے، تو کوئی جھوٹی بات نہیں سنیں گے. جزاء من ربک، یہ جزاء یہ حال بن جائے گا نا، ٹھیک ہے. جزاء اس حال میں کہ یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ سب ٹھیک ہے، حدائق اور اناب اور حوریں اور باغات اور چشمے، اور یہ کہ جنت میں کوئی لفظ بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، جزا کے طور پہ، ٹھیک ہے.
نہیں نہیں، حال زیادہ بہتر ہے اس حال میں کہ یہ جزا ہے آپ کے رب کی طرف سے. عطاء حسابا، اور یہ آپ کے رب کی عطا ہے حسابا. حساب کا ترجمہ جو ہے نا بے حساب کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عربوں میں یہ تھا کہ جب آپ کسی کو دیتے تھے اور اتنا دیتے تھے کہ وہ پھر کہتا تھا حسب مطلب یار بس بہت ہو گیا ہے، ہم بھی مطلب بس ٹھیک ہے یار، بس ٹھیک ہے اتنا کافی ہے. تو یہ پھر وہاں سے بے حساب کے معنی میں، یعنی آپ نے اتنا اس کو دیا کہ وہ راضی ہو گیا، اب وہ کہتا ہے یار مجھے اور نہیں چاہیے. اس سے اس کا ترجمہ بے حساب کا نکالا گیا. جزاء من ربک عطاء حسابا، تو جب وہ کہے کہ حسبی میرے لیے کافی ہے یہ، تو پھر یہ جزا ہے آپ کی رب کی طرف سے اور عطا ہے بے حساب، یعنی انسان اس سے راضی ہو جائے گا جو اس کو ملے گا. رب السماوات والارض، اب یہ رب بدل ہو جائے گا نا اس سے، پچھلے رب سے ہے میرے رب کا سے، اس لیے جر میں رب السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کا رب، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. اور وہ رب کون ہے؟ الرحمن. لا یملکون، نہیں وہ اختیار رکھیں گے، منہ اس سے، خطابہ، وہی باب مفعلہ سے مصدر آ گیا، خطاب فعال کی وزن، اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے، یا بعض لوگوں نے ترجمہ کر دیا جرت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، دونوں معنی ٹھیک ہیں. اختیار بھی نہیں ہوگا، کسی کو اختیار نہیں ہوگا. تو اب ظاہری بات ہے آخرت کے عقیدے کو شروع میں بیان کیا، پھر جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہے، جو آخرت کو ماننے والے ہیں ان کا انجام کیا ہے، اور اب آخر میں یہ ہے کہ آخرت کے حوالے سے غلط کانسیپٹ، اس کا رد. اور وہ غلط کانسیپٹ کیا ہے؟ شفاعت کا باطل عقیدہ، کہ جی ہمارے جن کی ہم عبادتیں کرتے ہیں ہمیں آخرت میں چھڑا لیں گے، ہماری شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے، ہم ان کو اس لیے راضی کرتے ہیں کہ یہ آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی ہمارے کام آتے ہیں، آخرت میں بھی آئیں گے. یہ ایک کانسیپٹ تھا، اللہ نے اس کا رد کیا. لا یملکون منہ خطابا، وہ اختیار نہیں رکھیں گے اللہ سے بات چیت. اللہ اجازت دے گا تو پھر چلیں بات چیت کر لیں گے، اللہ کی اجازت کے بغیر تو وہ اللہ سے گفتگو بھی نہیں کر سکیں گے. یوم یقوم الروح، جس دن کھڑے ہوں گے الروح، یعنی روح سے مراد روح الامین حضرت جبریل، والملائکہ، اور فرشتے، صفے باندھتے ہوئے، صفے باندھ کر. ٹھیک ہے، لا یتکلمون، نہیں وہ کلام کریں گے، الا مگر، من اذن له الرحمن، جس کو اجازت دے گا رحمان، جس کو اللہ اجازت دے گا وہ کلام کرے گا. وقال، اور وہ کہے گا، صوابا، سیدھی بات، صواب سیدھی بات، صحیح بات تک پہنچ جانا، صحیح بات کرنا. ٹھیک ہے، اسی سے ہے نا وہ اجتہاد والی جو معروف حدیث ہے، وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا، مجتہد مصیب اور مجتہد مخطی ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ شفاعت جو ہے نا وہ جو کرے گا بھی تو وہ ناحق شفاعت نہیں کرے گا، عدل والی بات کرے گا، صحیح بات کرے گا، ناجائز سفارش نہیں کرے گا. ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے، حق دن ہے، مطلب ایسا دن ہے کہ جس نے ہو کے رہنا ہے، واقع ہو کے رہنا ہے، اس معنی میں. فمن شاء، پس جو چاہے، اتخذ، بنا لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، مآبا، ٹھکانہ، جو چاہے اس دن میں اپنے رب کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ بنا لے، یعنی اس دن کے لیے تیاری کرے.
جیسے دنیا میں رزلٹ ڈے ہے، تو اب رزلٹ ڈے میں اس نے کیا لینا ہے، کون سا میڈل لینا ہے، ٹھیک ہے، تو آج اس کے لیے اتنی محنت کر لے، تو یہ وہی بات ہے۔ تو آخرت کا دن بھی ایک طرح سے رزلٹ ڈے ہی ہے ہمارے اس دنیا کے امتحان کا۔ تو فمن شاء، جو چاہے، اتخذ، بنا لے، الی ربی، اپنے رب کی طرف، مآبا، ٹھکانہ، یعنی اپنے رب کے ہاں اپنا مقام اور مرتبہ بنا لے۔ انا انذرناکم، بے شک ہم نے ڈرا دیا تم کو، عذاباً قریبا، ایک قریبی عذاب سے، یعنی ایسا عذاب جو کہ قریبی ہے۔ یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا آدمی، ما قدمت یدا، جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ ما موصولہ ہے، یدا اصل میں یدانے تھا، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے۔ جس دن دیکھے گا آدمی، ما قدمت یدا، جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، یعنی انسان نے جو آگے بھیجا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، کنت ترابا، ہوتا مٹی۔ یعنی انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھ لے گا اور کافر جو ہے یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی میرا وجود ہی نہ ہوتا۔ جب وہ اپنا انجام دیکھے گا تو اس وقت۔ آج مجھے ذرا کچھ مصروفیت ہے کہیں، تو آج اتنا کافی ہے، سورت بھی ہماری مکمل ہو گئی انشاءاللہ۔ پھر اب نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ سے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کو بند کرتے ہیں۔